بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے ایک نور تھا۔ آدم کی پشت سے ہوتا ہوا یہ نور عبد المطلب تک آیا۔ وہاں سے اس نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا عبداللہ اور دوسرا ابو طالب کی پشت میں آیا۔ نبی کا نور پہلے پیشانی میں ظاہر ہوتا تھا، صلب سے ہو کر ارحام میں منتقل ہونے کے بعد پیشانی سے غائب ہو جاتا اور جھولی میں آ جاتا تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت ابو طالب بن عبد المطلب شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ تجارتی قافلہ کم و بیش 500 افراد پر مشتمل تھا۔ راستے میں یمن کے قریب ایک بزرگ راہب مشرم بن وعید، جس کی عمر 191 سال تھی، رہتا تھا۔ وہ بند کمرے میں عبادت کرتا تھا اور ہر ایک کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ ایک روز اس نے دعا کی، یا خدا مجھے مرنے سے پہلے ایسا بندہ ملا دے جو کعبہ کا خادم ہو، کنجی بردار ہو اور آخری آنے والے نبی کا کچھ لگتا ہو۔ حضرت ابو طالب کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے اس راہب کے بارے میں پتہ کیا اور ملنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کسی سے نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے جو عبد المطلب کے بیٹے سے نہ ملے؟ حضرت ابو طالب اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، مکہ سے آیا ہوں، قریشی ہوں، ہاشمی ہوں اور مطلبی ہوں۔ راہب نے پوچھا، عبد المطلب کے کیا لگتے ہو؟ فرمایا، بیٹا ہوں۔ راہب نے اپنے شاگردوں سے کہا، مجھے اٹھاؤ اور دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلا۔ اس راہب نے حضرت ابو طالب کو قریب بلایا اور پھر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دوبارہ پوچھا، نام کیا ہے؟ فرمایا، ابو طالب ابن عبد المطلب۔ وہ پھر اٹھا اور دوبارہ ماتھے پر بوسہ دیا، رخسار چومے اور پوچھا، عبداللہ کے کیا لگتے ہو؟ فرمایا، میرا سگا بھائی ہے۔ راہب نے کہا، اس کا ایک بیٹا ہونا چاہیے، نام محمد ہوگا۔ فرمایا، میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا، 29 سال۔ راہب نے پھر ماتھا چوما اور کہا، وہ نبیوں کا سردار ہے۔ جب اس کی عمر 30 سال ہوگی تو تیری بیوی کی گود میں ولیوں کا سردار آئے گا، نام علی ہوگا۔ ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ میں بنی ہاشم میں عبد المطلب ہوں گے، ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور ابو طالب ہوں گے، عبداللہ کے بیٹے محمد اور ابو طالب کے بیٹے علی ہوں گے۔ محمد پیغمبر ہوں گے اور علی امام المتقین، اولیاء کے امام ہوں گے۔ لہٰذا جب واپس جاؤ تو محمد کو ہاتھ جوڑ کر میرا سلام کہنا اور کہنا، اگر زندگی رہی تو کلمہ پڑھ لوں گا، وگرنہ روز محشر کلمہ پڑھوں گا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، میرے گھر بیٹا ہوگا، مگر مجھے اس بات کا کیسے یقین آئے؟ راہب نے کہا، میرے گھر کے سامنے ایک سوکھا ہوا انار کا درخت ہے، اگر وہ ابھی سرسبز ہو جائے تو کیا تجھے یقین آ جائے گا؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، جی ہاں۔ راہب نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، اے خدا، اے پروردگار، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے علی المرتضیٰ کا واسطہ، اس بوڑھے راہب کی عزت رکھ لے۔ ابھی راہب کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے کہ انار کا سوکھا ہوا درخت سرسبز ہو گیا اور اس پر انار بھی لگ گئے۔ حضرت ابو طالب نے ایک انار توڑا اور کھا لیا۔ جب گھر واپس پہنچے تو آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل قرار پا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد امید سے ہو گئیں، تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو فاطمہ بنت اسد ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی۔ 2-3 بار جب ایسا ہی ہوا تو حضرت ابو طالب نے فرمایا، تم کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ ادب تو محمد کو کرنا چاہیے۔ فاطمہ بنت اسد نے عرض کیا، میری شکم میں موجود نومولود مجھے اٹھاتا ہے۔ فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں حضرت حمزہ آ گئے۔ انہیں جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، ابھی دیکھ لیتے ہیں، محمد باہر گلی میں آ رہے ہیں، فاطمہ تم بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد لکڑی کی چوکی پر بیٹھ گئیں۔ حضرت حمزہ نے کہا، تمہارے ایک کندھے پر میرا ہاتھ ہوگا، دوسرے کندھے پر ابو طالب کا ہاتھ ہوگا، جب محمد آئیں گے تو تم اٹھ کر دکھانا۔ اتنے میں محمد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت حمزہ نے کہا، اندر آ جاؤ۔
جیسے ہی محمد اندر داخل ہوئے، بی بی نے دیکھا تو ایک ہاتھ سے حضرت حمزہ کا اور دوسرے ہاتھ سے حضرت ابو طالب کا ہاتھ جھٹک کر پرے کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر بی بی فاطمہ بنت اسد نے محمد سے کہا، جب آپ آتے ہیں تو میرے پیٹ میں موجود بچہ آپ کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ یہ سن کر نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، یعنی اللہ نے اس کے چہرے کو عظمت و بزرگی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فاطمہ بنت اسد زوجہ ابو طالب کعبہ کا طواف کر رہی تھیں۔ چوتھے چکر میں جب وہ خانہ کعبہ کے رکن یمانی کے پاس پہنچیں تو کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، اس لیے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے شکم میں ابو تراب تھے۔ جب تراب نے ابو تراب کو دیکھا تو راستہ دے دیا۔ راستہ اتنا تھا کہ فاطمہ بنت اسد گزر گئیں۔ فاطمہ بنت اسد کو کعبہ میں جا کر اونگ آ گئی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بچہ کعبہ کے عین وسط میں پڑا ہوا ہے۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک کعبہ کے اندر رہیں۔ حضرت ابو طالب تالا کھولنے کی کوشش کرتے رہے مگر نہ کھلا۔ اس دوران کعبہ میں عبادت بھی جاری رہی، طواف بھی جاری رہا، کیونکہ اللہ نے اپنے خلیل اللہ اور ذبیح اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ 3 دن بعد کعبہ کی دیوار دوبارہ شق ہوئی۔ اس دوران لوگ پورے مکہ سے یہ خبر سن کر کعبہ میں جمع ہو گئے تھے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نومولود کے ہمراہ باہر تشریف لائیں۔ اعتکاف اندر ہوتا ہے، اعتکاف علی اور ان کی والدہ نے کیا، طواف، رکوع، سجدہ باہر ہوتے رہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فاطمہ بنت اسد باہر آ گئیں۔ نبی کریم نے مبارکباد دی تو چچی نے کہا، بھتیجے بچہ نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا۔ نبی مکرم نے اپنی گود میں لیا اور سینہ مبارک سے لگایا تو بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی۔ نبی مکرم نے اپنی زبان بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے اس طرح چوسی جس طرح ماں کا دودھ پیا جاتا ہے۔ کیجئے حمد و ثنا پہلے صدف غفار کی، جس نے مولا کے لیے شق کعبہ کی دیوار کی۔ مومنوں توصیف ہو پھر نبیوں کے سردار کی، اور پھر مدحت سرائی حیدر کرار کی۔ جشن کیوں برپا نہ ہو اس ماہ طلعت کے لیے، منتخب کعبہ ہوا جس کی ولادت کے لیے۔ بیت یعنی گھر کا لفظ قرآن پاک میں 21 بار آیا ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت عربی لغت میں اس گھر کو کہتے ہیں جہاں مالک 3 روز تک اپنے خاندان کے ہمراہ قیام کرے۔ اللہ بیت اللہ میں رات نہیں گزارتا، علی نے 3 راتیں گزاریں، اس لیے بیت اللہ ہے، ورنہ دار اللہ ہوتا۔ دار کا مطلب ایسا گھر یا ایسی جگہ ہے جہاں مالک کبھی کبھی آئے۔ خانہ کعبہ کے 4 رخ یا 4 کونے ہیں۔ عراق کی طرف والا رخ رکن عراقی کہلاتا ہے، شام کی طرف والا رخ رکن شامی کہلاتا ہے، حجر اسود کی طرف والا رخ اسود کہلاتا ہے، اور یمن کی طرف والا رخ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ رکن یمانی کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ 2 فرشتے ہمیشہ رکن یمانی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ طواف کا چکر لگاتے ہوئے وہاں پہنچ کر دعا کی جائے تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب کعبہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے تو کعبے کے 2 رخ یا 2 کونے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایک حجر اسود والا اور دوسرا رکن یمانی۔ رکن یمانی کی طرف درار ہے۔ عرب کی حکومتوں نے لاکھ کوششیں کی مگر یہ درار آج تک بند نہ ہو سکی، کیونکہ یہ اللہ نے علی کے لیے ڈالی تھی۔ 1977 میں شاہ عبدالعزیز نے فرانس سے سائنسدانوں اور معماروں کی ایک ٹیم بلائی۔ اس ٹیم کا سربراہ الیگزینڈر نام کا آدمی تھا۔ اس نے شاہ سے پوچھا، اس درار سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو شاہ نے کہا،
اسے کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ جب عمرہ زائرین اور حجاج اکرام اسے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، تو بتانا پڑتا ہے کہ یہاں سے علی کی ماں خانہ کعبہ کے اندر گئی تھی۔ فرانسیسی ٹیم نے کام شروع کر دیا، ایک دن بند کیا، دوسرے دن صبح پھر درار موجود تھی، پھر دوبارہ بند کی گئی، تیسرے دن پھر موجود تھی۔ آخرکار انہوں نے لوہے کے 21 کیل لگائے۔ کعبہ 21 ہاتھ لمبا ہے۔ 21 رمضان المبارک کو مولا علی کی شہادت ہوئی۔ کعبہ کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ سورہ واللیل کی 21 آیات ہیں۔ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول کا ایک لقب واللیل بھی ہے۔ اگلے روز پھر درار موجود تھی، لوہے کے کیلوں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ مکہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ابو جہل اس کی آنکھ میں حبل بت کی مٹی کا سرما ڈالتا تھا اور اس کام کے 100 درہم لیتا تھا۔ جب فاطمہ بنت اسد نومولود کے ہمراہ کعبہ سے باہر آئیں تو ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا میں اس بچے کی آنکھ میں سرما ڈالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا مگر وہ نہ مانا۔ نبی مکرم نے بچے کو کعبہ کے دروازے کے ساتھ لٹا دیا۔ ابو جہل سرما ڈالنے آگے بڑھا تو بچے نے 2 بار اپنی حرکات سے اسے ڈرایا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، مگر تیسری بار پھر آگے بڑھا تو بچے نے ابو جہل کے منہ پر تماچا مارا تو اس کا منہ اس طرح ٹیڑھا ہو گیا جس طرح لکوہ والے چہرے کا ہوتا ہے، اور اس کی حالت مرنے تک ایسے ہی رہی۔ یہ ضرب ید اللہ ہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق نومولود کی پیدائش سے پہلے فاطمہ بنت اسد نے اپنے شوہر حضرت ابو طالب سے عرض کیا بچے کا نام میں رکھوں گی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا ٹھیک ہے، بیٹا ہوا تو نام میں رکھوں گا، اگر بیٹی ہوئی تو نام تم رکھنا۔ 13 رجب 30 عام الفیل کو کعبہ میں ظہور ہونے والے بچے کا نام حضرت ابو طالب نے حارث رکھا، لیکن ورقہ بن نوفل کے مشورے پر حضرت ابو طالب ابو قبیس پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اللہ کو پکار کر دعا کی، بچے کا نام پوچھا۔ یکدم ایک ہیبت ناک گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور زبرجد کی ایک تختی حضرت ابو طالب کی جھولی میں آ کر گری۔ اس کے اوپر لکھا تھا میں علی العظیم ہوں، میں نے اپنے نام سے علی نکال کر بچے کا نام علی رکھ دیا ہے۔ عربی لغت میں علیٌ کا مطلب ہے ایسی بلندی، اگر گننا چاہو تو گن نہ سکو، تولنا چاہو تو تول نہ سکو، ناپنا چاہو تو ناپ نہ سکو۔ یہ تختی کعبہ میں لٹکا دی گئی اور خلیفہ عبد الملک بن مروان نے یہ تختی اتار کر توڑ دی۔ کیپٹن واحد بخش سیال لکھتے ہیں کہ جب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا امید سے ہوئیں تو حضرت ابو طالب سیدہ آمنہ کو اپنے گھر لے گئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں حضرت ابو طالب نے 100 اونٹ قربان کیے، دوسری روایت میں ہے کہ 10 اونٹ قربان کیے۔ اللہ نے حضرت ابو طالب کے احسان کا بدلہ اس طرح دیا کہ اس کے اپنے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ میں حضرت ابو طالب کے بیٹے علی کی ولادت ہوئی۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں وہ ہوں جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سینے سے لگایا اور گود میں کھلایا جب میں بچہ تھا۔ سرکار دو عالم بستر پر بھی مجھے اپنے ساتھ سلاتے اور میری حفاظت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی زبان مبارک میرے منہ میں ڈال دیتے اور میں بڑے مزے سے سرکار دو عالم کی زبان کی شیرگی سے لطف اندوز ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میرے جسم سے مس ہوتا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معطر پسینہ سونگھا کرتا تھا۔ نبی مکرم مجھے خود غذا چبا کر کھلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ مکہ کی پہاڑیوں پر مجھے لے جاتے اور وہاں جا کر میرا دل بہلاتے۔ ایک اور جگہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا اور سنا کہ جو درخت اور پہاڑ سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے۔
حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ توحید بآواز بلند علی ابن ابی طالب نے پڑھا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز علی ابن ابی طالب نے پڑھی۔ مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ جب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ آپ اعلانیہ کہہ دیجئے جس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، علی دعوت کا اہتمام کرو۔ اسلام کی سب سے پہلی تبلیغ کے لیے حضرت ابو طالب کا گھر استعمال ہوا۔ دعوت کا خرچہ حضرت ابو طالب نے کیا، دعوت کے انتظامات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیے، اور دعوت کا کھانا حضرت فاطمہ بنت اسد نے تیار کیا۔ یہ دعوت 3 روز تک جاری رہی۔ اس میں حضرت حمزہ، ابو لہب، عباس، ابو جہل سمیت 45 افراد تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تیسرے روز دعوت ذوالعشیرہ سے فارغ ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکاء سے فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہاری طرف خاص طور پر اور لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں۔ بس تم میں سے کون میری بیعت کرتا ہے؟ مگر کوئی ایک بھی ان کی طرف سے نہ اٹھا۔ صوفی بزرگ برکت علی لدھیانوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے روز دعوت ذوالعشیرہ سے فارغ ہو کر شرکاء کے سامنے کلمہ حق پیش کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، کون ہے جو اعلاء کلمت الحق میں میرا معین و مددگار بنتا ہے؟ فرمان الہی ہے، اللہ کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے مجمع میں شہزور قریشی نوجوان، آزمودہ کار ہاشمی نکتہ دان، مطلبی قادر البیان موجود ہیں، مگر پوری محفل میں سناٹا ہے۔ ہادی برحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار پکارتے ہیں، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی، سکوت مرگ طاری ہے۔ دفتن ایک کونے سے حضرت ابو طالب کا ہاشمی فرزند علی المرتضیٰ اٹھتا ہے، اس کی نحیف آواز ارتعاش پیدا کرتی ہوئی بلند ہوتی ہے، اگرچہ میں چھوٹا ہوں مگر میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تم میرے وصی ہو۔ اور پھر جناب ابو طالب کا یہ فرزند علی المرتضیٰ قول و فعل اور نیت و عمل کی ایسی مثال پیش کرتا ہے کہ مبصر عالم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت ابو طالب یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھا، کیا ہوا؟ فرمایا، مکہ کے اوباش بچوں نے پتھر مارے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب غصہ سے آگ بگولا ہو گئے اور علی سے فرمایا، علی کل ان بچوں کو دیکھنا۔ حالانکہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر صرف 9 برس تھی، مگر علی نے والد کی بات سن کر عرض کیا، جی بہتر ہے۔ اگلے روز آگے آگے نبی تھے اور پیچھے پیچھے علی چل رہے تھے۔ علی کی جھولی میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ جیسے ہی وہ باش بچے پچھلے دن کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے کے لیے آگے بڑھے تو علی نے بچوں کو 2 بار منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے تو علی نے ایک ایک کا نشانہ لے کر کھجور کی گٹھلیاں ان کو مارنا شروع کر دیں۔ جس جس کو جہاں جہاں لگی زخم ہو گیا۔ وہ چیختے چلاتے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ جس سے بھی اس کی ماں پوچھتی کیا ہوا، وہ جواب دیتا، علی نے مارا ہے۔ شام تک مکہ میں علی علی ہو گئی۔ بچوں کے باپ سردار ابو طالب کے پاس آئے اور علی کی شکایت کی تو یہ سن کر سردار ابو طالب نے کہا، بچہ ہے، منگ کے پائیے تے کج نہیں ہوندا، لٹ کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، بنا حب علی جے بندہ کعبے جاوے، پینڈا ہی ہوندا ہے حج نہیں ہوندا۔